سے بچتے ہیں، ہارٹ پرابلم سے، بلڈ پریشر سے، آج شام سے واک شروع کر دیں، بیکاز ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں جو ہیپی ہوتا ہے، بھی بہت زیادہ وہ اسی لیے کم ہوتا ہے، اسٹریس آپ کو کم ہوتا ہے، اچھا ہے، فریش ایئر ملتی ہے آپ کو. آئی تھنک میں آپ کو بتاؤں، میں جب ایک زمانے میں واک کرتی تھی عائشہ، میں دیکھتی تھی سکڑی لڑکیاں واک کر رہی ہیں. پھر ظاہر جب آپ واک کرتے ہو تو آپ انٹریکٹ کرتے ہو لوگوں سے، تو مجھے تب ذرا احساس ہوا کہ لوگ اپنے صرف ایک فریشنس کے لیے بھی واک کرنے آتے ہیں، تاکہ تھوڑا سا آپ ریلیکس کرو، پارک میں جاؤ، تھوڑا سا ہوا ملتی ہے آپ کو، تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ کو واک کرنی چاہیے. اچھا مجھے عائشہ یہ بتائیں کہ جو سکڑی لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اگر ان کو یہ پرابلم ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی ہو رہی ہے، تو آپ اچھا ایک کال پہلے لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی شازیہ بات کر رہی ہیں. ہیلو ہیلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر عائشہ سے بات کرنی ہے. ہاں جی کیجیے. ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر عائشہ، وہ میرے معدے میں تکلیف رہتی ہے، جسم میں اتنی کمزوری ہے میرے، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرے جسم میں کس چیز کی کمی ہے، تو میں آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ آپ کال کر کے میری سیکٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لیں. رہا سوال اگر ٹیسٹ کروانا چاہتی ہیں اپنے ہیموگلوبن، کیلشیم، میں اپنے سارے ٹیسٹ کروانا چاہتی ہوں آپ سے، ضرور کروائیے. مجھے پتہ چل جائے کس چیز کی مجھے تکلیف ہے. ضرور ضرور ضرور، موسٹ ویلکم. اللہ حافظ. تھینک یو فار اللہ کالنگ، حافظ، بہت جزاک شکریہ. اللہ. جی عائشہ، تو پھر جو پتلی لڑکیاں اگر ان کو آئرن کی کمی ہے لیکن وہ ہوں. واک کر رہی ہیں، ڈائٹ اپنی پراپر کر رہی ہیں پتلے ہونے کے لیے، پھر آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں؟ پتلے ہونے کا تو کچھ مرض ہی پھیل گیا، کچھ وبائی پھیل بہت گئی زیادہ ہے، برا مطلب پھیل اتنا ہو گیا کہ کئی دفعہ تو خود پریشانی ہو جاتی ہے. مطلب بچیاں میرے پاس آتی ہیں تو میں یہ سوچ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ اپنا وزن بڑھوانے کے لیے آ رہی ہوں گی، تو وہ کہتی ہیں ہمیں اور کم کرنا ہے. اب میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں. بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ لڑکیاں، ان میں خون کی کمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ سائن میں آپ کو بتا دوں، آئرن ڈیفیشنسی کا جو ہمارا ٹاپک ہے، بھوک مر جاتی ہے. اچھا. جب آپ میں خون کی کمی موجود ہے، آئرن ڈیفیشنسی کا آپ شکار ہیں، آپ کو کانسٹیپیشن بھی ہوگی، آپ کی بھوک بھی مر جائے گی، ڈپریشن بھی ہوگا. غصہ بھی آتا ہے. ہاں غصہ تو آئے گا ہی آئے گا جب آپ چڑچڑے ہوں گے، چڑچڑاپن رہے گا. ہاں تو فوری طور پہ سپلیمنٹس شروع کر دینے چاہیے، ٹھیک ہے. پھر فولویٹ ہمارے یہاں بہت کامن ہے، ایک آپ کو صبح لینا ہے، پھر فولویٹ کی. اچھا ایک میں آپ سے ایک اور بڑا جو ہے کمپلیکیٹڈ سوال پوچھنے والی ہوں، پتہ نہیں کتنی ایسی خواتین ہیں جن کو یہ پرابلم ہوگی. آئرن یا اس طرح کی سپلیمنٹ کھانے سے بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ایز ان کے باڈی ایکس شروع ہو جاتے ہیں، ان کو چکر آنے لگتے ہیں، ایکسٹرا گندی سی فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے پریگنینسی میں یہ کیفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو یہ نہیں گائیڈ کیا جاتا، ان کو آئرن سپلیمنٹس بھی دے دیے جاتے ہیں اور کیلشیم کے بھی، وہ دونوں کو اکٹھا لے لیتے ہیں. دونوں کو اکٹھا نہیں لینا ہوتا، ایک اگر صبح لے رہے ہیں تو ایک رات میں لیں. ایک تو یہ دونوں کے درمیان گیپ ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے ان کی کیفیت ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئرن کو لینا چاہیے ایمٹی سٹمک پہ، خالی پیٹ اس کو لینا چاہیے. عورتیں اگر اس کو میلز کے ساتھ لے لیتی ہیں تب بھی طبیعت بگڑ جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر میں نے کوئی سپلیمنٹ لیا ہے، مجھے پتا ہے مجھے نہیں چلے گا، میں اس ڈر کے مارے سپلیمنٹس لیتی ہی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے مجھے ایک دم سے نا وہ گندی سی فیلنگ نہیں ہوتی، بربس گندے سے، وہ جو دوائی کی جو عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے اور درد ہونے لگ جاتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس میڈیسن کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر آپ کھانے پینے پہ دھیان دیں. پھر آپ کھانے پینے پہ دھیان دیں. اگر اس کا برانڈ، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم برانڈز چینج کرتے ہیں، ٹائمنگز میں آگے پیچھے سیٹ کرتی ہوں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تب بھی اگر مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے and you don't feel like having that tablet or medicine, just عائشہ forget تھوڑا it. سا بچوں کی مدد کے لیے بتا دیں کہ جن کو ریکٹس کی پرابلم بچوں کو ہو رہی ہے تو اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے بچے کو سورج کی روشنی ڈیلی حاصل کرنی چاہیے، اس کی ڈائٹ میں دودھ پہ ضرور سٹریس دینا چاہیے، امپورٹنس دینی چاہیے. اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. مسز شہزاد بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتی رہیے، آباد رہیے. بہت شکریہ. آمنہ جی جی ماشاءاللہ بہت اچھا شو ہے، اور سب سے پیاری بات آپ کے شو کی یہ ہے کہ آپ فوراً کال لیتی ہیں. ہاں یہ میری پیاری بات نہیں ہے، یہ میری ٹیم کی پیاری بات ہے. آپ کی ٹیم بھی بہت اچھی، ہولڈ نہیں کراتی، یہی وجہ ہے کہ کال کرنے کو میں تو یہاں بیٹھی ہوتی ہوں، ان کا سارا کام ہوتا ہے یہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا شو کر رہی ہیں. ڈاکٹر عائشہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پلیز ایک کویشچن کرنا چاہتی ہوں، پروگرام سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن آپ اس کا جواب ضرور دے سکتی ہیں. اچھا. آپ ڈاکٹر ہمیشہ کہتی ہیں کہ بچوں کو پارکس میں لے کے جانا چاہیے سب جگہ، کیونکہ قد بڑھانے کے لیے پوچھ رہی ہوں. تو آج کل کا ماحول تو نہیں رہا باہر جانے کا نا. جی ہم تو گھر سے نکل نہیں سکتے، پارک کی تو صورت ہی بھول گئے ہیں.
ٹھیک ہے. تو کوئی ایسی ایکسرسائز یا کچھ ایسا بتا دیں جو گھر میں کر لیں، کیونکہ سوئمنگ میں بھی ایڈمیشن دلانا ہمارے بس میں تو نہیں ہے. نہیں میں آپ کو گھر کا بتا دیتی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ ایسا نہیں کر ہے. دیجیے گا کہ بچوں کے قد تو بڑھ نہیں رہے ہیں آج کل. ہاں بالکل میں آپ کو بتا بڑی دیتی میں ہوں. آپ کو دعائیں دوں گی. آمین ثم آمین. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. جی تھینک یو فار کالنگ. ایک ہوتا تھا نا پہلے ہمیں کہا جاتا تھا وہ راڈ پہ آپ لٹکیں، اور تو وہ بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے. وہ راڈ پہ لٹکنا سب سے اچھی ایکسرسائز ہوتی ہے، لیکن اب چونکہ گھروں کا ہو گیا اور حالات کے مسائل ہو گئے تو آج کل کیل مل جاتا ہے، اس کو آپ چھت پہ روف پہ لگا کے اور اس سے رسی ٹانگ لیتے ہیں. دوسری میں امپورٹنٹ بات بتا دوں جو گھر میں بیٹھ کے خواتین کر سکتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے بستر سیپریٹ ہوں، الگ الگ ہوں، صاف ستھرے ہوں. جو گروتھ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس سے بچوں کے قد بڑھتے ہیں، وہ ڈیپ گہری نیند میں ریلیز ہوتا ہے، جو ڈیپ سلیپ ہوتی ہے بچوں کی. ٹھیک ہے، وہ والے بچے جو ڈال دیے جاتے ہیں بیڈز پہ، یا 3 4 بچے ہیں یا وہ 2 بستروں پہ ڈال دیے جاتے ہیں، جو آپس میں ان کے ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے، ان کی نیند بار بار ٹوٹتی ہے، وہ کبھی بھی ڈیپ والی سلیپ حاصل نہیں کر سکتے. بچے سیپریٹ ہوں، علیحدہ سوں، ان کے سونے کا ٹائم مقرر ہو کہ 9 بجے دے ہیو ٹو بی ان دا بیڈ، اور وہ کل صبح 7 بجے یا 6:30 بجے اٹھیں گے. یہ وہ گہری نیند ان کو حاصل ہوگی، اس میں وہ گروتھ ہارمون ریلیز ہوگا اور اس سے ان کا قد بڑھے گا. دس از ویری امپورٹنٹ، جو ہر کوئی اپنے گھر بیٹھ کے کر سکتا ہے. ہاں ضروری نہیں کہ آپ نے بچے کو سوئمنگ میں ہی ڈالنا ہے. نہیں، سوئمنگ میں ہر کوئی ڈال نہیں سکتا. عائشہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ایکٹیویٹیز میں بھی چلیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، میں سمجھتی ہوں آپ ان کو ویسے فٹ بال لا کے دیں. اسکول کے اندر تو ایکٹیویٹی، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں بھی فٹ بال یا کرکٹ ایسی ایکٹیویٹی رکھیں اپنے گھر کے باہر بچوں کو کھیلنے دیں. میرا خیال ہے عائشہ پہلے والا زمانہ کچھ بہتر ہی تھا، جب ہم لوگ چڑھتے تو تھے کہ گلی میں لوگ بڑے ہوتے تھے سارے ڈانٹ رہے ہوتے تھے کہ جی شیشہ ٹوٹ جائے گا، کرکٹ نہیں بچوں کو کھیلنے دے رہے تھے. اب یہ جو پی ایس پی اور یہ سب آ گیا نا، اب پی ایس پی اور گیم بوائے اور ایکس باکس کی وجہ سے جو بچے صوفے پہ بیٹھے رہتے ہیں اور کاؤچ پوٹیٹو، وہ یوں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں بجائے یوں کے. بالکل اور وہ بالکل بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں، کیونکہ آپ نے سارا کام تو ہاتھ سے اور یا ان کو موبائل چاہیے ہوتا ہے، لیٹسٹ والا جس میں اچھی گیمز، جو گیمز بچے کھیلتے ہیں بس ان کو ہاتھ چلانے اپنے، ان کو ہلنا جلنا تو ہے ہی نہیں، فزیکل ایکٹیویٹی تو ہے. اسی لیے ڈائبٹیز کا لیول، ڈائبٹیز، موٹاپا، یہ سب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. آج ہم نے آئرن ڈیفیشنسی پہ بات کی اور ریکٹس پہ بات کی. ریکٹس بچوں میں ہوتی ہے، ایک کہہ سکتے ہیں بونز کی تکلیف ہوتی ہے جو انفینٹ سے 2 سال تک کے بچوں کے لیے. آئی ہوپ جو عائشہ نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ اس پہ عمل کریں اور بچوں کو اسی طرح ٹریٹ کریں. آپ اپنی فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ chuluasman@news1tv.tv پہ، اور میسج آن www.facebook.com/chuluasman. اس پہ بھی آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ جنہوں نے جو سجیشنز دی ہیں اس پہ پوری طرح سے ہم کام کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ ٹاپکس بھی لائیں اور انہی گیسٹ کو لائیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمیں سجیشنز دیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں، اچھا سا دن گزاریں. کل انشاءاللہ ایک نئے شو کے ساتھ میں آؤں گی. خدا حافظ.